پہ جو آتا ہے کہ کبھی اگر ارج آ جائے، گناہ کی خواہش بہت زیادہ ہو جائے، دل کرنے لگے کہ نہیں اب تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں بس گناہ کرنے ہی والا ہوں، مجھ سے گناہ ہوگا ہی ہوگا، تو یہاں پہ 2 رولز ہیں اسپیسیفکلی اس سچویشن کے لیے. 2 رولز ہیں، 2 ٹپس ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ کہو اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے گناہ کرنا چاہتے ہو اے نفس تو میں گناہ کروں گا، لیکن آج نہیں کل کروں گا. اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دو، کہہ دو کہ میں کل کروں گا، آج بس تم مان جاؤ، آج رک جاؤ، آج بس ٹھہر جاؤ، آج برداشت کر لو، یہاں ٹہل لو وہاں گھوم لو، بس آج یہ گناہ نہیں کروں گا، کل کروں گا. تو یہاں پہ ہوگا یہ کہ جو ارج آیا ہے نا وہ تھوڑا دیر بعد ڈاؤن ہو جائے گا، اور وہ جو خواہشات جو زور پکڑی تھی نا آپ نے اس وقتی طور پہ کنٹرول کر لیا تو وہ خواہش بھی ڈاؤن ہو گئی. جب کل آئے گا تو انشاءاللہ کل بھی آپ بچ جاؤ گے اسی فارمولے سے کہ کل کر لوں گا، کرو گے تم کبھی نہیں. تو وہاں پہ آپ کو ٹائم دے دینا. ایک تو ٹپ یہ ہے. دوسرا ٹپ یہ ہے اگر یاد رہے، اگر خیال کر سکو تو پھر سنو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو لمحات ہے جس وقت تمہیں یہ لگ رہا کہ بس اب مجھ سے نہیں ہو رہا، اب میری بس ہو گئی ہے، اب بس میں گرنے والا ہوں، اب اس گناہ میں پڑنے والا ہوں، یہ گناہ مجھ سے میں اب کرنے والا ہوں، تو یاد رکھو وہی لمحات ہیں، وہی لمحہ ہے. اگر اس لمحے کو تم نے بچا لیا، اس لمحے کو اللہ کے لیے، اس گناہ کو تم نے چھوڑ دیا، اس سے تم نے یو ٹرن کر لیا، اپنے آپ کو صبر اور ضبط سے کام لیا اور برداشت کر لیا، تو وہی لمحہ ہے ولایت کا، وہی لمحہ ہے درجات کے بلند ہونے کا، اور وہی لمحہ ہے جس کا تم نے انتظار کیا ہے، اور وہی لمحے سے انسان کو بلندی عطا ہوتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں، مولانا روم اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں. تو یہ آپ نے سوچا، یہ سمجھ کے کہ سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ارج آئے، بہت ٹیمپٹیشنس آئیں تو اس کو ٹال دینا ہے، اس کو ٹائم دے دو. اور اگر مان لو کہ ایسا کوئی سچویشن ہے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا، سوچو کہ اگر تم یہ نہیں کر پا رہے ہو کہ کل تو نہیں ہو پائے گا، میں نے آج ہی کرنا ہے، تو پھر ایسا کرو ٹائمر لگاؤ، اپنے موبائل فون میں ٹائمر لگا دو، اپنے واچ پہ ٹائمر لگا دو، بس مجھے 40 منٹس دے دو، 40 منٹ رک جاؤ، 40 منٹ تم اس گناہ کو مت کرنا، ٹائمر لگا دو، اور 40 منٹس بعد میں گناہ کر لوں گا، ایسا کہو خود کو. اور 40 منٹ جب تم رک جاؤ گے تو پھر بات وہی ہوگی، یہ جو ارج بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا نا، بہت زیادہ خواہشیں ایک دم ابال پڑ رہی تھی نا، یہ پھیکی پڑ جائیں گی اور تم بچ جاؤ گے. 40 منٹ بعد تمہارا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، تمہارا دماغ جو وہ چیزیں تھیں وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا، اور پھر تم نارمل ہو جاؤ گے، اور اس لڑائی کو تم جیت چکے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ تمہیں ایک ریمائنڈ کرا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم یہ کہ جب وہ جہاد سے آ رہے تھے، جب وہ جنگ سے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے جہاد اکبر کی طرف کوچ کر رہے ہیں. مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا نبی جہاد اکبر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جہاد اکبر جو ہے اپنے نفس سے جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے. اور وہ شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، وہ جوان بہت پسند آتا ہے جو جوانی کے عروج پہ ہو، خیالات اور گناہ کی اپارچونیٹیز ہوں اس کے پاس، اور وہ گناہ نہیں کرے اللہ کے لیے. سوچو ذرا اس بات کو، ڈیپ تھاٹ تو اس چیز کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہر انسان کے پاس گناہ کی اپارچونیٹیز موجود ہیں. آپ سب موبائل فون یوز کرتے ہو، ایک کلک پہ آپ کی ساری چیزیں اویلیبل ہے، سارے اڈلٹ کانٹینٹ اویلیبل ہے، انسٹاگرام پہ گندی ریلز اویلیبل ہے، آپ جو چاہو وہ ایکسیس کر سکتے ہو، لیکن آپ نہیں کرتے ہو اللہ رب العالمین کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے، اپنی آخرت کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنے روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے. تو کیسے سوچتے ہو کہ جب تم اتنا بڑا قربانی دیتے ہو اپنے خواہشوں کا، اپنے ان گندی خواہشوں کا جس میں اللہ نے بہت اٹریکشن رکھا ہے، تو اللہ کی قربت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی. اور یاد رکھو کہ جو مسلمان آج کے زمانے میں نماز پڑھتا ہے، جس کے اخلاق بنیادی اچھے ہیں، اور جو ان گندی چیزوں سے بچتا ہے، نظر سے بچتا ہے، نظروں کی حفاظت